مسیح میں پیارے دوستوں، ساتھیوں، بچوں، ہم آپ کے لیے یہ آیت لے کر آئے ہیں۔ پہلا پطرس 5واں باب 7ویں آیت، یعنی پطرس کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور 7ویں آیت لکھا ہے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ پہلا پطرس 5واں باب 7 آیت۔ ہم اپنی فکر خود نہیں کر سکتے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے مسیح کے بغیر۔ ایک عورت جس کا نام فلورا تھا ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی، اور وہ صبح کو اپنی ڈیوٹی پر آتی اور شام کے وقت چلی جاتی تھی۔ اس کا کام کچن میں کچھ ذمہ داریاں سنبھالنا تھا، اور جب وہ آتی تو اس کی عادت یہ تھی کہ جو گیٹ پر چوکیدار ہوتا تھا اس کو سلام کرتی اور پھر گزرتی، اور جب ڈیوٹی سے واپس جاتی تب بھی وہ ان کو خدا حافظ کہتی ہوئی واپس چلی جاتی۔ تو اس بات سے چوکیدار سمجھتے تھے کہ یہ خدا کو پیار کرنے والی ہے اور دوسروں کو عزت دینے والی ہے، کیونکہ کئی لوگ جو تھے وہ چوکیداروں کو اہمیت نہیں دیتے تھے کہ یہ چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، ان کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس نے اپنے ماں باپ سے، اپنے خاندان سے یہ سیکھا تھا کہ خدا کی نظر میں سب اہم ہیں، ہر ایک کو عزت دینی ضروری ہے۔ ایک دن شام کے وقت وہ ڈیوٹی سے فارغ ہونے والی تھی کہ وہ فریج، جو بڑا فریج تھا، سرد خانہ تھا، وہ وہاں کچھ لینے کے لیے گئی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ دروازہ بند ہو گیا، اور وہ دروازہ باہر سے ہی کھل سکتا تھا کیونکہ اس کے اندر گوشت پڑا ہوا تھا۔ ہاں، کچن میں تو گوشت کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ اب لوگ زیادہ تر ڈیوٹی سے جا چکے تھے اور وہ فکر مند ہو گئی کہ میں کیا کروں، کوئی نہیں۔ اس نے دروازہ بجاتی رہی کہ کوئی اس کی آواز سنے، کیونکہ وہ دروازہ اندر سے نہیں کھل سکتا تھا۔ پریشان ہو گئی، تھک ہار گئی، سردی بھی اس کو لگنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ وہ سرد خانہ تھا، اور گوشت سے بھی اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ گھنٹوں گزر گئے لیکن کوئی نہ آیا، لیکن اس کے ذہن میں یہ آیت تھی۔ کون سی آیت؟ یہی پہلا پطرس 5واں باب 7ویں آیت، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے، کیونکہ وہ خدا سے پیار کرتی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ خدا کوئی اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ جب کافی دیر ہوگی تو چوکیدار کو یاد آیا کہ وہ عورت ابھی تک واپس نکلی نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اور پھر وہ فیکٹری میں کچن کی کمروں کی تلاشی کرنے لگا، اور ادھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور یہ بیچاری گیٹ دروازے کے ساتھ ہی فرش پر پڑی ہوئی تھی کیونکہ سردی سے اس کا حال خراب ہو رہا تھا۔ اور پھر چوکیدار چیک کرتے کرتے آخر اس نے اس فریج کو بھی کھولا، اس بڑے سرد خانے کو کھولا، اور جب کھولا تو
دیکھا کہ یہ عورت بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے جلدی سے اس کو وہاں سے نکالا اور اس کو باہر کی ہوا میں لے آیا۔ جب اس کو باہر کی ہوا لگی اور اس کا جسم کچھ گرم ہوا تو پھر اس کو ہوش آیا۔ اس کے گھر والے پریشان تھے کہ کیا ہوا، اور پھر چوکیدار نے اس سے کہا کہ میں آپ کے لیے پریشان تھا کہ آپ ابھی تک نکلے نہیں ہو، کیونکہ جب آپ جاتے ہو تو جاتے وقت ضرور خدا حافظ کہتے ہو، اس لیے میرے دل میں یہ خدشہ تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور پھر خدا نے چوکیدار کے ذریعہ سے اس کو نئی زندگی دی، کیونکہ اگر وہ ساری رات وہاں پڑی رہتی تو شاید وہ ختم ہو جاتی، لیکن خدا اس کی فکر کرتا تھا، کیونکہ وہ خدا سے پیار کرتی تھی اور دوسروں کو بھی عزت دیتی تھی۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور بچوں، یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی قدر کریں، بڑوں کا لحاظ کریں تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ جو بڑوں کی بات نہیں مانتے، جو بڑوں کو عزت نہیں دیتے، خدا ان کو عزت نہیں دیتا، خدا ان کو صحت تندرستی نہیں دیتا، کیونکہ لکھا ہے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ جو دوسروں کی فکر کرتا ہے خدا اس کے لیے انتظام کرتا ہے، اس کو برکت دیتا ہے، اپنی قدرت اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ سیکھا یہ کہ ہمیں دوسروں کی عزت کرنا چاہیے، دوسروں سے پیار سے بات کرنی چاہیے اور ان کو پیار سے رسپانس دینا چاہیے۔ اگر دوسرے ان کو سلام نہ بھی کریں تو ہم دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کریں، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی عزت کریں تو دوسرا بھی ہمیں عزت دے گا۔ جو دوسروں کی عزت نہیں کرتا اس کو دوسرے عزت نہیں دیتے، شاید مجبوری میں عزت دیں لیکن دل سے عزت نہیں دیتے۔ اس لیے آج کے لیے یہی کچھ ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال